الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ وَإِنَّ اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بعلاً بعل کو، بعلاً اس کا معنی کیا ہے، رب یا پھر ایک بت کا نام ہے، اور بعلن یہ مالک کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، رب کو بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے شوہر کو بھی بعل کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ لفظ بعل قرآن کریم کے اندر کئی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ شوہر کے معنی میں آیا ہے، مالک کے معنی میں، آقا کے معنی میں۔ تو مشرک اقوام اس لفظ کو رب یا معبود کے معنی میں بھی استعمال کیا کرتے تھے، تو اس لیے سیدنا الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنے سب سے بڑے بت کا نام بعل رکھا ہوا تھا۔ تو الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ کیا تم بعل بت کی پیروی کرتے ہو، اور بعلن یہ با عین لام یہ مادہ جو ہے یہ ساتھی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بعلاً بعل کو، وتذرون اور چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین اسے جو بنانے والوں میں سب سے بہتر ہے، اللہ ربکم اللہ تعالیٰ کو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادا کا، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فإنہم پس بے شک وہ، لمحضرون یقیناً حاضر کیے جانے والے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے خالص کیے ہوئے۔ مخلصین اس میں پہلے میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتلا دیا تھا کہ مخلصین اور مخلصین دونوں قراءت ہیں اور دونوں کا معنی اور مفہوم بھی۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں، کیا یہ کہنا، سلام کہ سلام ہو، علی الیاسین الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ الیاس علیہ السلام کون تھے، اس کے بارے میں جو مفسرین نے باتیں نقل کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اکثر اہل علم اور جو مفسرین ہیں، تاریخ دان ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ہوا نبی من انبیاء بنی اسرائیل، کہ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ بقاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کان احد بنی اسرائیل عند جمیع المفسرین، تمام مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں ان کا تعلق بنو اسرائیل میں سے تھا، سوائے ابن مسعود اور اکرمہ کے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ لاوی جو ہے ان کی نسل میں سے ہے، ومن اولاد ہارون علیہ السلام اور یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ابن عاشور وہ بیان کرتے ہیں کہ الیاس جو ہے یہ ایلیاء من انبیاء بنی اسرائیل التابعین لشریعت التوراۃ، تورات کی جو تورات ہے نا اس کی یہ پیروکاروں میں سے ایک پیروکار ہیں الیاس۔
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی منقول ہے کہ ان الیاس ہوا ادریس، اور یہی قول اکرمہ سے بھی منقول ہے کہ یہ الیاس جو ہیں ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں ان آیات کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت، پیچھے آپ نے 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ پڑھا، اور وہ کون سے تھے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس کو آپ یوں، ایک علماء نے اس طرح فرق کیا کہ رسول، ان کو رسول اور ان کو نبی، یعنی 3 رسولوں کا ذکر پڑا جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں دی تھی، نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ 3 نبیوں کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں، ان میں سے پہلے الیاس ہیں، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو، اور کافر جو ہے خصوصاً جو کفار قریش ہیں ان کو اللہ رب العالمین نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرو پچھلی اقوام کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ الیاس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے یقیناً ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے غصے کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی رکاوٹ کیوں نہیں بناتے تم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی جب عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تم پر کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ یہ سمجھانے کی سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، الا تتقون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ اس کے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ حذف مفعول تتقون، کہ تتقون کا جو مفعول ہے وہ حذف کر دیا گیا، کیوں؟ تاکہ یہ تمام معانی کو شامل ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ الا تتقون اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے، الا تتقون النار، کیوں نہیں تم آگ سے بچتے، الا تتقون یوم الحساب، کیوں نہیں تم حساب کے دن سے اپنے آپ کو بچاتے۔ تو کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مفعول کو حذف کر دیا۔ اور پھر پیچھے آپ اس کی وضاحت مکمل طور پہ سورہ شعراء کے اندر پڑھ لیا آپ نے، وہاں پر سارے نبیوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو کیا کہا؟ اذ قال لقومہ الا تتقون، اذ قال لقومہ الا تتقون، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، جب ان کو اجمالی طور پر ڈرایا تو اب اس خوف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ رب العالمین سے کیوں ڈرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتدعون بعلا، کہ تم نے بعل نامی بت کو جو ہے اپنا رب بنا لیا، رب العالمین کو چھوڑ کر تم نے اس کو رب بنا لیا، اس کی عبادت کرنا تم نے شروع کر دی ہے، اور تم جانتے ہو تم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جو اکیلی عبادت کا مستحق تھا اس کو تم نے چھوڑا، اور جو عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے تم نے اس کو عبادت کا مستحق بنا لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کو سب پیدا کرنے والوں میں سے بہتر قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ اشیاء ہیں ان کو جوڑ کر اگر کوئی چیز بنا لیتا ہے اس کے اوپر بھی لفظ خلق بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کوئی مشین بنا لیتا ہے، کوئی موٹر وغیرہ بنا لیتا ہے، تو یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے مادے کے محتاج ہے۔
تو اس لیے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کردہ ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے پڑھی تھی واللہ خلقکم وما تعملون، کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرنا یا چیزیں جوڑ کر ان میں روح ڈالنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ یہ جو تم نے بال نامی بت خود گھڑا ہے یہ بے جان بت ہے اور اس کے خالق تم خود ہو اور اس کی حفاظت بھی تم ہی کرتے ہو، پھر تم اس کی عبادت بھی کرنے لگے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ایسی ذات کی عبادت کرتے کہ جس نے تمہیں بنایا، پھر صرف تمہیں ہی نہیں بنایا بلکہ تمہاری پرورش بھی کرتا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق اور مالک اور رازق ہے، اور ایسے بہترین خالق کو چھوڑ کر اپنے گھڑے ہوئے بے جان بت کے سامنے تم سجود ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزرے ان کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے اس الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فإنہم لمحضرون، تو یقیناً وہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے جو انبیاء اور رسل کو جھٹلائے گا تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے اندر حاضر کریں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ فرماتے ہیں الیاس علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے بچا لیا، اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آ گئے، اپنے اعمالوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، اور یہ تینوں کے تینوں سبب بن گئے ان کو عذاب سے نجات دلانے کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح ہم نے دیگر انبیاء اور رسل ان کا تذکرہ خیر ہم نے پیچھے لوگوں میں چھوڑا، اسی طرح الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، اب یہ الیاسین یہاں پر دو قراءت ہمیں ملتی ہیں، ایک آل یاسین یعنی بفتح الحمزۃ و مدھا، حمزہ پر فتح ہے اور مد ہے، وبعدہا لام مکسورۃ، اور اس کے بعد لام مکسور ہے، تو آل یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر مضاف ہو جائے گا یاسین کی طرف، تو مراد کیا ہے؟ آلو الیاس، ٹھیک ہے، سلام علی آل یاسین سے مراد پھر کیا ہو جائے گا؟ آلو الیاس، اور آلو الیاس سے مراد کون ہوں گے؟ اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرات کی ہے امام نافع نے اور ابن عامر اور یعقوب نے۔ اور آل یاسین اس سے مراد ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس قول کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن قیم اور سہیلی اور فیروز آبادی وغیرہ نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا یہ قول بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ آل یاسین، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قرات کیا ہے؟ الیاسین، حمزہ مکسور جیسا کہ یہاں پر ہم نے پڑھا، اس کے بعد لام ساکن ہے، تو یہ الیاسین جو ہے یہ الیاس علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ دو نام رکھے جا سکتے ہیں جیسے الیاس اور الیاسین، ابراہیم ابراہام، میکال میکائیل، ٹھیک ہے۔ اور وقیلا، اور ایک قول یہ کہ جمع الیاسا، یہ الیاسین جو ہے نا یہ الیاس کی کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ الیاس اور جو ان کے ماننے والے ایمان والے لوگ ہیں یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں والصواب واللہ اعلم، کہتے ہیں درست بات اللہ تعالیٰ ہی ویسے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس بات کے اندر کہ ان اصل الکلمۃ آل یاسین کا آل ابراہیم، کہتے ہیں آل یاسین تھا، یہ جس طرح آل ابراہیم لفظ ہے نا اس طرح آل یاسین تھا۔ فحذفت الالف واللام من اولہ، الف لام اس میں سے کہتے ہیں اس کے شروع سے حذف کر دیا گیا تاکہ امثال کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ ودلالت الاسم علی موضع المحذوف وهذا كثير في كلامهم اذا اجتمعت الامثال كرهوا النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا الباس في حذفه، کہتے ہیں جب کوئی التباس نہیں ہوتا تو وہ اس کو حذف کر دیا کرتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا لَا يَحْذِفُونَهُ فِي مَوْضِعٍ لَا تَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَمْثَالُ وَلَا سِيَّمَا عَادَةُ الْعَرَبِ فِي اسْتِعْمَالِهَا لِلْاسْمِ الْأَعْجَمِيِّ وَتَغْيِيرُهَا لَهُ فَيَقُولُونَ مَرَّةً، کہتے ہیں عجمی کے اندر یہ بہت زیادہ عرب کی یعنی کہ عادت ہے، اکثر طور پر جو اس عجمی جو نام ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ تبدیلی کر لیتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی وہ کہتے ہیں الیاسین ومرتن الیاس ومرتن یاسین، کبھی وہ الیاسین کہتے ہیں، کبھی الیاس کہتے ہیں، کبھی یاسین کہتے ہیں، وربما قالوا یاس، اور کبھی کبھی یاس بھی کہہ دیتے ہیں۔ وَيَكُونُ عَلَى إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى عَلَى آلِهِ۔ وقال ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سلام علی الیاسین ای سلام علی الیاس، الیاس کے اوپر سلام، والعرب تلحق النون فی اسماء کثیرہ، کہتے ہیں عرب جو ہیں اکثر طور پر ناموں کے آخر میں نون ملا دیتے ہیں اور کبھی اس کے علاوہ بھی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، کما قالوا اسماعیل اسماعین، اسماعیل کو اسماعین کہہ دیتے ہیں، اسرائیل کو اسرائین، الیاس کو الیاسین، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ اکثر طور پر چلتا ہے۔ تو سلام علی الیاسین، یہ سلامتی ہو کس کے اوپر؟ الیاس کے اوپر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے، ایک آیت ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ فکذبوہ فانہم لمحضرون، یہ فکذبوہ یہ دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان وہ دعوت اللہ کے پہنچانے میں، ٹھیک ہے، وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انتہائی وعظ و نصیحت اور انتہائی بلاغت اس نے اختیار کرنی ہے اس اللہ رب العالمین کے پیغام پہنچانے میں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ پہنچائے، اور اگر وہ بات نہیں مانتے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے پہنچانا رکھا ہے، ہدایت اپنے ذمے لیے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اس لیے بندے کو صرف کیا ہے؟ وہ خیر پہنچا دینی چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ ربکم رب آبائکم الاولین، یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ داعی جو ہے وہ ایسے اسباب کو اختیار کرے کہ جس کے ساتھ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہوں۔ تو اب یہاں پر آباء و اجداد کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد اب اس دنیا میں نہیں رہی، چلے گئے ہیں، تو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے، تو اب ذرا دیکھو کہ کیا وہ اگر نیکی کر کے گئے تو ان کو فائدہ دے گا، نہیں ہے تو پھر ان کو سزا مل رہی ہے، تو تم بھی ذرا سوچ لو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا الیاس علیہ السلام کا تذکرہ کر کے نبی مکرم علیہ السلام اور خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ تسلی دی، اور بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔